السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہمارے حکمرانوں نے پیسہ کھایا ہے. مانتا ہوں کھایا ہے پیسہ، مانتا ہوں، لیکن غریب ملک ہونے کے باوجود، پیسہ کھانے کے باوجود وہ یہ ملک عزت پا سکتا ہے، ترقی پا سکتا ہے اگر ہمارے ملک سے جھوٹ ختم ہو جائے، دھوکہ ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے. تو پھر اللہ چاہے اگر کوئی غیر مسلم قوم بھی یہ باتیں نہیں ہوں گی، تینوں سچ ہوگا، ان کی قوم میں دھوکہ نہیں ہوگا اور انصاف ہوگا، تو پھر اللہ اس قوم کو اونچا کرے گا، عزت دے گا، چاہے وہ غیر مسلم قوم کیوں نہ ہو. اور اگر کوئی مسلمان قوم ایسا کرتی ہے، سچ بولتی ہے، ایمانت داری سے کام کرتی ہے اور انصاف کرتی ہے، تو پھر اللہ اس کو عزت یہاں پہ بھی دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. تو ہمارے ملک سے جھوٹ ختم ہو جائے. صحیح حدیث ہے کہ پیاس کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اور کیونکہ اس کی بو سے فرشتے تنگ ہوتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ، اس کی بدبو سے فرشتے 3 میل تک اور دور سے چلے جاتے ہیں. 3 میل تک اتنی اس کی بدبو ہوتی جھوٹ کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور جس شخص نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں. کہ جس شخص نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں. یہ نہیں کہا کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھی اور وہ میری امت میں سے نہیں. یہ نہیں کہا کہ جس شخص نے روزہ نہیں رکھا وہ میری امت میں سے نہیں. نہیں، یہ کہا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو اگر یہ ہمارے 3 کام ہوں گے ہماری قوم میں، تو پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو اللہ نہ کرے جنگ ہوئی، اگر اللہ نہ کرے ہو، اگر جنگ ہوگی تو پھر اب تو ایٹم بم گرائے جائیں گے، ایٹم بم. تو اللہ نہ کرے جنگ ہو، لیکن اگر ہو پاکستان کی جنگ امریکہ کے ساتھ ہو، اور جو سپر پاور ہے، تو پھر بھی ہم امریکہ کو ہروا دیں گے. ہر جگہ امریکہ، اور کیونکہ ہمارے ہاتھ اللہ ہوگا. ہماری سپر پاور کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو اگر جنگ ہوئی، اللہ نہ کرے ہو، امریکہ کے ساتھ، تو پھر ہم جیت جائیں گے، امریکہ ہار جائے گا. حالانکہ اس کے پاس کتنے ٹینکس ہیں، کتنے گن ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہوگا. غزوہ بدر میں 313 صحابہ اور کفار 1000، اور صحابہ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے. صحابہ کے پاس کچھ ہتھیار بھی نہیں تھے، اور کفار کے پاس ہتھیار. لیکن صحابہ کے پاس کیا تھا؟ اللہ تھا. اسی لیے وہ جنگ جیت گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر 12,000 مسلمان ہوں، 12,000، اب تو 1 ارب مسلمان ہے الحمدللہ، لیکن اگر 12,000 مسلمان ہوں اور بہت زیادہ ہوں وہ دشمن، تو پھر اگر تم ہار جاؤ، مسلمان ہار جائیں، تو پھر تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تھوڑے تھے، وہ زیادہ تھے، اس لیے ہم ہار گئے. بلکہ یہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ تمہارا اللہ نہیں تھا، اس لیے تم ہار گئے. یہ سمجھنا، اور یہی اصل بات ہوگی. تمہارے ساتھ میں نہیں تھا، اس لیے تم ہار گئے. جب ہمارے ساتھ اللہ ہوگا تو ہم
ہم کوئی جنگ نہیں ہاریں گے. ہم اللہ کو ساتھ لے کے چلیں, اللہ کو ساتھ لے کے چلیں. کچھ صحابہ ایسے ہیں اور جو 1000 آدمیوں کے برابر ہیں. کچھ صحابہ, تو ایک جنگ ہو رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, فوت ہو گئے تھے. تو حضرت عمر, تو پھر ایک صحابی نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ ہماری مدد کے لیے آدمی بھیجو, کم میں آدمی. اور وہاں جنگ میں پہلے سے 4000 تھے, صحابہ بھی تھے اس جنگ میں, اور تابعین بھی تھے. تو 4000 تھے لوگ. تو پھر کہا, خط لکھا اور بلانا ہے, اور دو اور بھیجو بندوں کو, ہم کم پڑ رہے ہیں. تو پھر حضرت عمر نے 4 آدمیوں کو بھیج دیا, اور پھر وہ 4 آدمی کو اور بھیج دیا. 8 آدمی, ٹوٹل 8 آدمی. لیکن یہ جو 8 آدمی تھے, وہ یہ ایک آدمی 1000 کے برابر تھا, ایک آدمی. تو پھر کتنے ہو گئے؟ 4000 پہلے ہی تھے, 4 اور آئے 8, اور پھر 4 اور آئے 12. تو یوں اللہ نے ان کو فتح کروائی, اور وہ جنگ جیت گئے, اور وہ بھاگ گئے رومن. ان میں سے ایک صحابی جو 1000 آدمیوں کے برابر ہے, ان کا میں بھی واقعہ سنانے لگا ہوں. نام نہیں جانتا ہوں. ایک جگہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو پھر وہ آئے لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے. تو وہ 20 لوگ تھے, 20, اور وہ اکیلے تھے. تو وہ آئے, تو انہوں نے نماز وہ تلوار اٹھائی, اور 16 آدمیوں کو خود قتل کیا, 16 آدمیوں کو, اور باقی 4 بھاگ گئے. تو پھر انہوں نے پھر سے نماز شروع کر لی. اللہ اکبر. تو کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں. تو میرے بھائیو, اگر ہمارے ملک سے جھوٹ ختم ہو جائے, دھوکہ ختم ہو جائے, اور ظلم ختم ہو جائے, تو ہم عزت پائیں گے, اللہ ہمیں عزت دے گا, یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی. ہم ابھی یہ 14 اگست قریب آئی تھی. ہم اس پہ بس پٹاخے بجا لیتے ہیں, بس ہم اس پہ پٹاخے بجا لیتے ہیں. ہاں بھائی, ہمارا ملک بنا, چلو جی ہم پٹاخے بجاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. لیکن اصل میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اوکے, اللہ نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا, 4 موسم دیے, اتنے خوبصورت پہاڑ دیے. پاکستان کا کیا مطلب تھا؟ پاک زمین. اور یہ جو پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد, اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام آباد. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام آباد. اسلام آباد ہو گیا اسلام آباد, یہ اس سے نکلا. تو پھر اب ہم اللہ سے عہد کریں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اور کبھی کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ہر گناہ, 2 نہیں کر سکتا ہے, 2. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. سارے لوگ جھوٹے, اور چند لوگ ایسے ہوں گے اور جو سچ بولتے ہیں, جو دھوکہ نہیں دیتے. باقی سارا پاکستان جھوٹ میں چلا گیا, دھوکے میں چلا گیا, ظلم میں چلا گیا. فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, فرعون. تو پھر اللہ نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ, وہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, اور پھر تو نے فرعون کو کیوں دی حکومت؟ تو پھر اللہ نے کہا, موسیٰ یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا, عدل انصاف کرتا تھا.
اسی لیے میں نے اس کو وہ حکومت دی. جب فرعون نے ظلم کیا نا لوگوں پر، اور تب اللہ نے پکڑا، ایسے نہیں پکڑا. حالانکہ وہ جس کی نافرمانی فرمانی ہو رہی ہے، اس کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے، کیونکہ وہ خدا وہ کہتا تھا. لیکن اللہ نے کچھ نہیں کہا. جب فرعون نے ظلم کیا تو پھر اللہ نے پکڑا. تو پھر اگر ہم ظلم کریں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ سے ہماری کیا لگن، کیا یاری ہے. ایک دفعہ نوح علیہ السلام نے ایک کافر کے لیے دعا کی، نوح علیہ السلام نے. تو پھر اللہ نے کہا، نوح، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ کافر کے لیے دعا نہیں کرنی. اگر تم نے دوبارہ کی تو پھر میں تم سے نبوت چھین لوں گا. حالانکہ نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی کافر ہے، ورنہ نوح علیہ السلام دعا نہیں کرتے. لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہہ دیا. نوح علیہ السلام کو 4 بڑے نبی ہیں، 4 بڑے نبی: نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. 4 بڑے نبی. ان 4 میں سے یہ نوح علیہ السلام ہے، 4 بڑے انبیاء میں سے. ان کو اللہ نے کہہ دیا. تو پھر اللہ سے ہماری کیا رشتہ داری؟ ہم تو عام انسان ہیں. ابھی یہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور یہ جو بھی کراچی میں سیلاب آیا ہوا ہے، اتنی بارشیں ہو رہی ہیں اوکے سیلاب آ گیا کراچی میں. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اور یہ عذاب تب ختم ہوں گے جب نا ہم جھوٹ بولنا بند کریں گے، دھوکہ دینا بند کریں گے، ظلم کرنا بند کریں گے. صبر کریں، اب صبر کریں، انصاف کریں. لیکن ہماری قوم میں انصاف ہی نہیں ہے، سچ ہی نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اگر ہم نے اس ملک کو عزت والا بنانا ہے، اس ملک کی ترقی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ نا ڈگریاں لے لو، اچھے افسران بن جاؤ. اس ملک کی ترقی یہ ہے کہ نا اس ملک سے ہم نے جھوٹ ختم کرنا ہے، دھوکہ ختم کرنا ہے، ظلم ختم کرنا ہے، اور سچائی پہ آنا ہے، اور دیانت داری پہ آنا ہے، انصاف پہ آنا ہے. تبھی ہم میرے بھائیو، اگر ایک باغ کو خیال نہ رکھیں، مینٹین نہ کریں، تو پھر اس میں گھاس اگاتی ہے، کیڑے اگاتی ہیں، پھول مرجھا جاتی ہیں. تو اسی طرح اگر ہم اس ملک کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اس ملک سے جھوٹ کو ختم نہیں کریں گے، دھوکے کو ختم نہیں کریں گے، ظلم کو ختم نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کے عذاب آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے. تو میرے بھائیو، ہم اس ملک سے جھوٹ ختم کریں، دھوکے کو ختم کریں، ظلم کو ختم کریں، تب یہ ملک عزت والا بنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.